الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ 33 سال بعد میں نہ ہی پاکستان میں واپس آیا ہوں، خصوصاً لاہور میں، اور وہ بھی قرآن اکیڈمی میں پھر سے 33 سال بعد میں نے قدم رکھا ہوں۔ ماشاءاللہ مجھے کافی ماشاءاللہ بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کمی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اکثر جب میں پاکستانیوں سے، جتنے پاکستانی سے ملاقات کرتا ہوں تو اکثر کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب زندہ تھے تو ہم نے ان کی اتنی قدر نہیں کی جتنے کرنا چاہیے، لیکن ابھی جو وہ کہتے ہیں تقریر میں، ابھی ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں شیخ احمد دیدہ صاحب سے متاثر ہو کے جب میڈیکل کالج میں تھا 1987 دسمبر میں ان سے ملاقات کی، اور تقریباً 3.5 سال بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملاقات کی۔ یہ دونوں شخص تھے جو مجھے متاثر کیے، اور ان کے وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بنا، جسم کے ڈاکٹر سے روح کا ڈاکٹر۔ جب دیدہ صاحب سے متاثر ہوا میں تو اس کے بعد میں اسلامک ویڈیو کیسٹس باقر جتنے باقی مقررین تھے ان کی سننے لگا، اور اکثر انگریزی میں سنتا تھا۔ واحد اردو تقریر اگر سنتا تھا تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، کیونکہ مجھے شوق تھا ویڈیو کیسٹ کلیکٹ کرنے کا۔ تو جب میں امریکہ گیا تھا اور باقی دیگر ممالک، تو وہاں مجھے ڈاکٹر صاحب کی کیسٹ ملے، اور اس کے بعد اگر میں اردو میں میرے لحاظ سے ان کے علاوہ میں کسی اور کی ویڈیو کیسٹ نہیں دیکھا۔ میں تھوڑا چند منٹ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اردو فصیح تھی، لیکن پھر بھی دل کو چھوتی تھی، اور میرا شوق رہا جب میں دیدہ صاحب سے متاثر ہوا، ایک شوق تھا کہ جتنے بھی علماء ہیں ان سے ملاقات کروں۔ تو شوق نے مجھے 1951 میں پاکستان لے گیا، اور 1991 میں قرآن اکیڈمی آیا اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملا۔ اور جب انہوں نے مجھے پوچھا بیٹا آپ پاکستان کیوں آئے، تو میں نے کہا کہ یہاں اسلامک ادارے ہے، آپ سے ملنے آیا اور اسلامک ادارے کو دیکھنے کے لیے آیا۔ تو انہوں نے کہا پاکستان میں ادارے تو بہت ملیں گے لیکن اسلام نہیں ملے گا۔ اور الحمدللہ جو میں متاثر ہوا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سادگی کے ساتھ، جو سمپلسٹی۔ تقریر کے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو اور اردو پہ مہارت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی تو اسے آپ نظر انداز کیجیے۔ اور خصوصاً آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کو سنتے ہیں تو میری اردو تو ایک دم اپوزٹ، ایکسٹریم۔ تو جب یہاں ان سے ملاقات کی، گفتگو تو کئی ہوئی، لیکن سب سے جو اہم مدعا تھا، انہوں نے پوچھا کہ، اور میں MBBS سے فارغ ہوا تھا اور میں انٹرنشپ کر رہا تھا۔ انٹرنشپ کرنا ضروری 1 سال کے لیے، 4.5 سال کی پڑھائی ہوتی ہے،
1 سال کا انٹرنشپ تھا. اس ٹائم میں پاکستان چند ہفتوں کے لیے آیا تھا. تو انہوں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں سرجن بننا چاہتا ہوں. اور کیا؟ میں نے دائی دونوں ساتھ میں کروں گا, سرجن بھی بنوں گا, دائی بھی کروں گا. تب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے 7 سال کوشش کی ڈاکٹر اور دائی دونوں بننے کی, لیکن میں ناکامیاب رہا. اگر آپ مہارت چاہتے ہیں تو دونوں میں سے ایک چننا پڑے گا, اور وہ ایک نصیحت تھی جو ہو سکتا ہے میری زندگی کو بدل دی. اور جب میں واپس گیا, جب میں والدین سے کہا, پہلے ارادہ تھا کہ جب میں ماسٹرز کروں گا سرجری میں تو ہفتے میں آدھا دن چھٹی ملتی ہے, 24 آورز آپ کو ہاسپٹل میں رہنا چاہیے. جب آدھا دن چھٹی ملیں گی اس ٹائم 2 گھنٹہ میں دعوتی کام کروں گا. ہم نے ادارہ قائم کیا تھا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن 1951 میں, 1991 میں. تو میرا تصور تھا کہ ہفتے میں 2 گھنٹہ دوں گا ادارے کے لیے, باقی ٹائم میڈیکل کے لیے. والدین نے کہا نو پرابلم. پھر میں نے کہا کہ میں روز 2 گھنٹہ دینا چاہتا ہوں. پھر میرا ارادہ بدل گیا کہ میں ابھی سرجری نہیں کروں گا. سرجری میں 24 گھنٹہ رہنے پڑتا ہے. اگر میں ریڈیولوجی کروں تو 24 گھنٹہ رہنے کی ضرورت نہیں. تو میرا ذہن تبدیل ہو گیا, ریڈیولوجی کروں گا, اس کے اندر 24 گھنٹہ ہاسپٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں. اور میں نے کہا میرے والدین سے, میرے والد بھی ڈاکٹر تھے, میرا بھائی بھی ڈاکٹر تھے, ریڈیولوجی کروں گا اور پھر روز 2 گھنٹہ دعوتی کام کروں گا. والدین نے بولا نو پرابلم, جیسے آپ کی مرضی. پھر چند ہفتے اور گئے اور اس وقت ہم نے قائم کیا ایک پیتھولوجیکل سینٹر, جو میں اور میرے بھائی 50% پارٹنرس ہیں, اسے قائم کیا. اور پھر میں نے کہا کہ ابھی 50% میڈیسن 50% دعویٰ کریں گے. والدین نے کہا نو پرابلم. پھر میں نے کہا 2 آورز میڈیکل کریں گے اور باقی ٹائم دعویٰ کریں گے. بھائی نے بولا نو پرابلم, والدین نے بولا نو پرابلم. پھر میں بولا فل ٹائم دعویٰ کروں گا. اور یہ سالہ سلسلہ 1 سال سے کم میں ہوا. ایسا نہیں کہ 5 10 سال بعد, میں بھی 8 9 مہینے میں. اور میرے بھائی نے کہا مجھ سے کہ آپ زندگی وقف کرو, آپ 50% پارٹنر ہیں, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, 50% آپ کو شیئر مل جائیں گے. میں نے کہا نہیں بھی دے چلے گا. یہ بھائی نے کہا آپ 50% مل جائیں گے. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. بات واپس سے آتے ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب رحم اللہ, جو ان کی ایڈوائس تھی کہ اگر دائی کو سکسیزفل ہونا ہے تو اپنے ضرورت جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اسے کم کرو, اپنی ریکوائرمنٹس کو کم کرو تاکہ کوئی بھی آپ کو اس پہ محتاج نہ رہنے پڑے. اگر آپ کی ضرورت زیادہ ہے تو پھر آپ کو شاید زیادہ پیسہ لگے گا, 10 لاکھ مہینے کا لگے گا, 20 لاکھ لگے گا. پھر 10 لاکھ نہیں ملیں گے تو آپ دوسری بات کریں گے. اگر آپ کو حق کی بات کرنا ہے اور اپنی زندگی وقف کرنا ہے تو اپنی ضرورت کو کم کرو یا ریکوائرمنٹس کو کم کرو. اور یہ جو نصیحت انہوں نے مجھے دی, اس کو میں نے دل میں سنبھال کے رکھا. اور آج بھی میں کہتا ہوں, جب میں نے دعوتی کام شروع کیا تو فیملی کا فل سپورٹ تھا, تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن پھر بھی مجھے کئی شوق ہے, تو تقریباً میں دن میں ایوریج 14 سے 15 گھنٹہ دعوتی کام کرتا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ میرج کے بعد. جب شادی کے پہلے میں تقریباً 9 10 گھنٹے دیتا تھا دعوتی کام میں. تو لوگ نے کہا کہ شادی کرو گے تو ٹائم کم ہو جائے گا. تو اسکول میں سیکھا تھا وین ڈائیگرام. وین ڈائیگرام مطلب ایسی چیز کرو جو 2 چیز ایک ساتھ میں ہو.
تو میں نے ضائعہ سے شادی کی. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ شادی کرنے کے لیے 4 چیز انسان دیکھتے ہیں. ایک ہے بیوٹی، خوبصورتی، ایک ہے دولت، تیسری ہے نوبلٹی، خاندان، اور چوتھا ہے ورچیو، دینداری. اور سب سے اہم ہے دینداری، تقوی. تو یہ کرائٹیریا لے کے میں نے ایک ایڈ کیا کہ دائی ہونا چاہیے، دینداری اور دائی. بیوٹی نو پرابلم، خالی ریپلسو نہیں ہونا چاہیے. دولت کی ضرورت نہیں، خاندان نو پرابلم. تو ایک ہی کرائٹیریا کیا دیندار ہونا چاہیے لیکن دائی ہونا چاہیے. ایک کرائٹیریا ایڈ کر دیا، کوئی لڑکی نہیں ملی 2-3 سال تک. تو میری بہن وہ انٹرویو لیتی تھی، تو ایک لڑکی کو پاس کیا، تو آپشن تھا ہی نہیں نا. تو ہم نے بمبئی سے پونا گئے اور سب سے پہلے بار میں میری ہونے والی اہلیہ سے ملا اور الحمدللہ بسم اللہ کی، اور اللہ نے اس میں برکت دی. شادی کے بعد 9-10 گھنٹے کے بدلے ہم 12 گھنٹے دینے لگے، کیونکہ جب ہم گفتگو کرتے تھے تو دعوتی کام کے بارے میں کرتے تھے. وین ڈائیگرام تھا، اس کا مطلب نہیں بیوی کو ٹائم نہیں دیتا تھا. میں اکثر دائی دیکھیں گے بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتے. تو عام لوگ جو بیوی کو ٹائم دیتے اس سے میں کئی زیادہ دیتا تھا، کئی زیادہ. اور عام لوگ جو اپنے جو وقت، اپنے جو پیشے میں کام دیتے 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ، تو میں دیتا تھا 13-14 گھنٹے، 1.5 گنا. لوگ نے بولے بچے پیدا ہوئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بچے پیدا ہوئیں گے تو پھر آپ ٹائم کم دیں گے. جب بچے پیدا ہوئے، جب میری بیوی کے شادی کرنے کے بعد ہم نے شروع کی لیڈیز ونگ، اسلامک ٹرسٹ فاؤنڈیشن کی لیڈیز ونگ، اور وہ بن گئی اس کی صدر، لیڈیز ونگ کی صدر. اور ادارے کو آگے بڑھائے. بچے پیدا ہوئے تو ہم نے اسکول شروع کیا، اسلامک انٹرنیشنل اسکول. تو اسکول کے اندر میری اہلیہ پرنسپل تھی، میرے بچے تھے. تو 3 in 1 وین ڈائیگرام میں 3 سرکل، بیچ میں تینوں کو ٹائم دے رہے، اور ساتھ میں اوپر اللہ ہے، اللہ سینٹرڈ. تو مین تو اللہ سینٹرڈ ہے. تو پھر ایوریج پھر میں ماشاءاللہ 15 گھنٹے دینے لگا. ہم جب جاتے ہیں کبھی ابھی دعوتی پروگرام پہ، ابھی تو میرے بچوں کی شادی ہو گئی لیکن اس کے پہلے جب جاتے تھے 5 جاتے تھے، میں اور میرا بیٹا عام پبلک میں خطاب کرتے، میری اہلیہ اور میرے دونوں بیٹیاں کرتے تھے خصوصاً خواتین میں. تو پروگرام ہوتا تھا سب 2 ہفتے کا، تو 10 دن یا 9 دن ہم خطاب کرے، پھر 2-3 دن وی یوزڈ ٹو ایون انجوائے، سیر کرتے تھے، سائٹ سینگ کرتے تھے. تو یہ 3 in 1 4 in 1 تھا. اللہ کی دعوت بھی دیتے تھے، اور سال میں تقریباً منیمم 2 بار تو انڈیا میں گھومتے تھے اور 2 بار آؤٹ سائڈ انڈیا، منیمم تھا. یہ اکثر 3 بار ہوتا تھا، اس میں سے 3 بار میں سے 2 بار تو مکہ ہوتا تھا. تو اگر آپ اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے تو ضروری ہے کیا ہے، جو آپ کا ہم سفر، آپ کا ساتھی، آپ کی اہلیہ جو آپ چنتے ہیں، اس کا نظر سیم رہا تو انشاءاللہ آپ کو مقبلیں زیادہ ملیں گی اور وہ آپ کو ساتھ دیں گی. اور اس ٹرپ میں بھی وہ ساتھ میں آنے والی تھی، لیکن کیونکہ میری بیٹی کو کچھ 1 ہفتہ پہلے، بالکل 1 ہفتہ پہلے، 1 دن کم، 15 سپٹمبر کو بیٹا ہوا، تو اسی لیے میری اور کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی، تو میری اہلیہ رک گئی، اور وہ انشاءاللہ آج رات کو آنے والی ہے. تو ان کے بھی پروگرام ہونے والے تھے کراچی میں، لیکن اس کو پوسٹپون کیا. جی ہاں الحمدللہ. تو کہنے کی بات ہے کہ ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب رحم اللہ کہتے تھے کہ اپنی ضرورت کو کم کرو. تو آج کی تاریخ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری اور میری اہلیہ
کا ریکوائرمنٹ صرف $500 ہے مہینے کا بس. میں نے آپ کے اس میں تقریباً 1,30,000 ہے کچھ ایسا ہوگا. 1 لاکھ بک ساؤنڈ ہوتا ہے, پاکستانی 1 لاکھ کم ہے. اور یہ میرے اور میری اہلیہ کے بارے, وہ الگ بات ہے کہ دعوتی کام میں جب ٹریول کرتے تو میں خود پیسہ بھرتا ہوں, اس کے اندر خرچے اور ہوتے ہیں. لیکن خصوصاً پرسنل لائف کے لیے $500 کافی ہے. اللہ نے نوازا کہ میں تجارت کرنے لگا. مہینے میں تقریباً 2 یا 3 دن مطلب ایوری آلٹرنیٹ ڈے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. یہ بزنس کرنا بھی ماشاء اللہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور اللہ نے بہت نوازا, فیملی کی طرف سے سپورٹ تھا. میں نے میرے والدہ سے 15 لاکھ روپے لی پاکستانی. اس ٹائم 1:1.5 تھا, تو ہو سکتا ہے 20 لاکھ 22 لاکھ پاکستانی روپے اس ٹائم لی, اور 8 مہینے میں واپس کر دی. پہلے مہینے میں ماشاء اللہ 250% پروفٹ. پھر اس طریقے سے اللہ نے نوازا, کئی بزنسز کیے اور بزنس بڑھتے ہی گئے. لیکن میرا اصول تھا کہ میں وقت نہیں دوں گا, اپنا ذہن لگاؤں گا, سیٹ اپ کروں گا اور پھر اس کے حوالے کروں گا. اور یہ حوالے کرنے کی وجہ سے کئی لوگ نے مجھے دھوکہ بھی دیا. دھوکہ مطلب میرے پیسے لے کے بھاگ گئے. میں نے کیا پرابلم, مجھے کوئی پرابلم. بڑی اماؤنٹ, کچھ ہندوستانی تھے کچھ پاکستانی بھی تھے میرے پارٹنرز دبئی میں, ملین لیے. میں نے کہا کہ میں تو زیرو سے آیا, جو پیسہ لے ماں کو واپس دیا, باقی تو سب اللہ کا ہے. میرا اصول تھا کہ میرے دعوتی کام میں خلل نہیں آنا چاہیے. ویسے بھی تو کیا پرابلم, کوئی پرابلم نہیں. اللہ ہی دے رہا ہے, اللہ دیا تھوڑا واپس دیتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اب دعوتی چھوڑتے کیا نہیں. اللہ ٹیسٹ کرتا ہے آپ کو, پیسے دیا پھر لے لیتا ہے, ابھی کیا کریں گے ہم, چھوڑ دیں گے دعوتیاں. تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. اور جب میرے بیٹے, میں نے کہا بیٹوں کو آپ کو بزنس سیکھنا کوئی بیوقوفی ہے, دعویٰ چھوڑ کے, ایسا اچھی بات ہے لیکن دعویٰ چھوڑ کے بزنس سیکھنا بیوقوفی ہے. بیٹا بولتا ابا مجھے بھی تو سکھاؤ. تو میں آپ سب سے بڑے امیر بزنس مین بنیں گے اگر بل گیٹس یا جیف بیزوس یا ایلون مسک, ایک چھوٹے سے چھوٹا دائی ایلون مسک سے بہتر ہے. لیکن ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے سہولت دی تو میں نے بولا بس تمہارے نام پہ شروع کر دو, نو پرابلم. لیکن بزنس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بناؤ. اور جب اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بناتے, چھوٹا پارٹنر تو نہیں بنا سکتے نا, برابر. تو میں نے بیٹے کا منیمم آپ کو 51% اس کی جو انکم ہے, 51% جو منافع ہوتا ہے وہ اللہ کے راہ میں دینے پڑیں گا. میں تو ویٹرن ہوں, میں پرانا ہوں, میں تو زیادہ دیتا ہوں, کتنا دیتا ہوں بولوں گا نہیں, لیکن یہ تو نہیں ابھی ہے. تو 51% آپ کو اللہ کے راہ میں دینے پڑے گا. اور جتنا آپ اللہ کو جتنا زیادہ دیں گے پرسنٹیج, جو بچتا ہے وہ آپ کے پاس زیادہ رہتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایون میرے اسٹاف سے, ہمارے پاس بمبئی میں صرف 500 ملازم تھے فل ٹائم پیڈ امپلائیز, اور والنٹیئر 10,000 سے اوپر تھے. تو میں کہتا تھا کہ اگر آپ 10,000 روپیہ بھی کماتے, اللہ کے راہ میں جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے اپنی جگہ پہ, کچھ تو اللہ کے راہ میں خرچہ کرو, بھلے 10% ہو. جب 10% خرچہ کریں گے, آپ تو غریب, آپ کو زکوٰۃ تو دینا نہیں, تو آپ کے پاس بچے گا 9,000 روپئے. اللہ تعالیٰ اپنی تنخواہ کو کر دیں گا 15,000. تو 15,000 سے 10% نکالو, کتنا بچتا آپ کا؟ 13.5. پہلے 10 تھا, ابھی 13.5 ہو گیا, یعنی 35% بڑھ گیا آپ کا. پھر آپ 15% کرو, اللہ تعالیٰ 15,000 سے آپ کی تنخواہ کر دیں گا 30,000. جتنا بڑھائیں گے آپ کا پرسنٹیج کم رہے گا, لیکن جو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ رہے گا. تو اس اصول کے ساتھ الحمدللہ مہینوں کروڑ روپیہ کما لیتے. بہت سے تھے
بہت سے بزنس ہے، لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا ہوں، کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں. ابھی 2 سال پہلے جب میں نے فارغ کے نام پہ شروع کیا، اور میں نے کہا جو میرا جو معیار تھا، میرا کتنا تھا بولوں گا نہیں، میں بولا فارغ کے نام پہ شروع کر رہا ہوں تو اتنا تو نہیں دینے کا، تو میں نے 51% کرا. اور کیا ہو گیا؟ وہ تجارت میں خسارہ ہو گیا، نیکسٹ بزنس میں بھی خسارہ. تو میں نے میرے اہلیہ سے کہا کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو میرا معیار رکھا تھا میں زیادہ پرسنٹیج دے، ابھی دھندا تو وہی کر رہا ہوں نا، خالی نام فارغ کا ہے. تو میں نے کہا یہ میں نے غلطی کی، جو میرا جو وعدہ تھا زیادہ دینے کا، خالی نام بدلنے سے تو میں نے میرے اہلیہ سے کہہ دیا کہ اس کا پرسنٹیج بھی سیم ہوگا جتنا میرا پرسنٹیج ہوگا. تجارت تو میں ہی سنبھال رہا ہوں، میرا بھائی میرا بیٹا سے سائن کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے، کبھی کبھی شیطان آتا ہے نا، ارے بیٹے کے نام پہ کر دو، کم کر دو، تمہارا تو نہیں، وہ تمہارا وعدہ اللہ کے ساتھ ہے، بیٹے کا تھوڑی ہے. تو اگر اللہ کے راہ میں آپ خرچ کریں گے، جس طریقے سے ڈاکٹر اسلام صاحب کہتے تھے اللہ کے بینک میں ڈالو، جب چاہے واپس لے سکتے آپ. سب سے بہتر آپ اگر کس کو لون دے سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے سکتا ہے؟ کیا اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ اگر والد اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دیتا ہے ₹1,00,000 اور پھر پوچھتا ہے کہ 5,000 دو، وہ چیک کر رہا ہے دیں گے کیا نہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا کون ہے وہ جو اللہ کو لون دیں گا اور اللہ اس کو ملٹیپلائی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 261، آپ اگر ایک دانہ اللہ کو دیں گے، اللہ تعالیٰ 7 بوٹے دیں گا، ہر بوٹے پہ 100 دانے، یعنی 700 گنا. بزنس ٹرمنالوجی میں 70,000%. کون سے دھندے میں آپ کو 70,000% ملے گا؟ تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ محفوظ ہے. وہ فرض تو 2.5% ہے، لیکن زیادہ دینا تو حرام نہیں نا، افضل ہی ہے. تو جتنا آپ زیادہ دیں گے اتنا کم ہے. یہ اللہ پہ توقع ہے. اور الحمدللہ جیسے میں جب ڈاکٹر صاحب سے ملا، میں نے شروع میں سوچا تھا کہ میڈیکل ڈاکٹر سب سے بہتر پروفیشن، سب سے بہترین پروفیشن ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ سوچتے تھے کہ ڈاکٹر سب سے بہترین پروفیشن ہے انسانوں کا علاج کرنا، ان نے ڈاکٹری چنا تھا نہ کہ پیسے کمانے کے لیے. اسی طریقے سے میں نے بھی چنا تھا کہ میڈیکل ڈاکٹر بنوں. تو نیکسٹ جس سے میں نے سوچا کہ ڈاکٹری بیسٹ ہوگا، جب قرآن مجید کو پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے جس آیت کو میں نے شروع میں تلاوت کی سورہ فصیلت چیپٹر 41 ورس 34، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال انی من المسلمین، کہ کون شخص ہے بہتر شخص ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو سب سے بہترین جو پروفیشن ہے وہ دائی کا. تو اسی لیے میں نے ڈاکٹری چھوڑ کے دائی بنا، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو بھی کچھ ہم تھوڑا کام کر رہے ہیں، جو ہمبل ایفرٹس ہمارے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں اٹھائے. وآخرت دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بھائی آپ ذرا ڈاکٹر عارف صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ کچھ کلمات وہ کہہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں، کافی انہوں نے انتظار بھی کیا، پروگرام میں بھی کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی، لیکن آپ حضرات کی محبت. ذرا تشریف رکھیے، ابھی کوئی کسی قسم کی ہلچل نہیں ہونی چاہیے، بیٹھے رہیں. تو دل کی گہرائیوں سے میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں.
بلکہ ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب دوسرے لوگوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف لے گئے، جبکہ یہاں ہمارے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ خود ڈاکٹر صاحب کی اپنی خواہش تھی کہ قرآن اکیڈمی آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں بہت خوش قسمت ہیں، کم سے کم ایک ملاقات اور ایک اس ایسی بابرکت محفل میں کہ جس میں آپ نے بہرحال جو انتظار کیا وہ بھی اللہ کے ہاں یقیناً ماجور ہیں آپ حضرات۔ تو بہت ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وقت کی ایسی جسے آپ کہیے کہ وہ ٹائٹ ہے کہ اب آگے ڈاکٹر صاحب کو کہیں اور بھی پہنچنا ہے، تو آپ حضرات سے میں بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بہت ہی دعائیں ہیں محترم ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی، اور ان کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔